أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم صلوات الله آخو تا پیغمبر دا پہلے نورانی میلاد سنا شکریہ ادا کرنا اپنے مہمان محترم جناب مولانا راشد صاحب جتنے دے بھی تعاون ہے، اور میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا اور دعا کرنا سارے محنتی عالم دین جناب مولانا ہاشم رضا صابری جنہاں دی محنت کی وجہ تو یہ جشن سجے ان دی قیمت تو گنا تو کو پتہ لگ سی نہ میں کو پتہ لگ سی ان دی قیمت دا پتہ لگ سی قبر دی پہلی رات قبر دی پہلی رات ہو سی سارے رشتہ دار چھوڑتے ٹروے سن تنہائی دا عالم ہو سی اندھیری کوٹھڑی ہو سی ایک پاسو نور برآمد مومن پرسی مسلمان پرسی کیسا نور ہے آواز اسی تے کو یاد ہو سی علی مسجد تے بہتے کہیں حسنین دے نانے دا میلاد سنیا تیرا او عمل نور دی صورت تیری قبر جاؤ لہذا دعا ہے خالق کائنات مولانا ہاشم رضا صابری صاحب جی اور انہوں نے نال جتنے بھی دوست احباب محنت کی تھی اللہ انہیں دی محنت کو قبول فرما بالکل جناب تو نورانی میلاد کے چند جملے پھر یہ آیت پڑھی ان ایک شان نزول مختصر جہاں اور پیغام مولا کائنات فرمائیں کان اللہ ولم یکن معہ شیء ایک وقت ہا کئی شے نہیں اللہ ہا علمی گفتگو ہے توجہ کرو سب کوئی شے نہیں تے اللہ ہا عدم دا سناٹا ہا ہر پاس سکوت تے خاموشی ہے اللہ نے عدم دے سناٹے کو توڑ کے نور مصطفیٰ کو پیدا نور مصطفیٰ کو پیدا کر کے اللہ نے نور مصطفیٰ نال پہلا خطاب کیتے ہیں لفظ بڑے قیمتی ہیں اللہ فرمائے یا نور حبیبی و صفوتی او میرے حبیب دا نور او میرے مصطفیٰ دا نور لفظ قیمتی ہے عربی دا لیکن تساں سمجھ ویسو اللہ نے خطاب کر کے فرمائے میرے حبیب دا نور انت المرید و انت المراد میرا مرید بھی تو ہے میری مراد بھی تو ہے پھر اللہ نے فرمایا بسم اللہ جی بسم اللہ صلوات پڑھو باواز بلند صلی اللہ پھر اللہ نے توجہ کرے سو پھر اللہ نے فرمایا ایک حدیث ہے جنہ نام ہے حدیث لولاک اے نا یاد رکھے سو کیا حدیث ہے حدیث لولاک اینا مطلب کیا ہے اللہ فرمائے میرا حبیب لولاک لما خلقت الافلاق اگر تو نہ ہونا میں زمین تے آسمان ہی نہ بنا میرا حبیب اگر کائنات بنائی ہم تا تیرے صدقے جو بنائی اور میں ایک چونکہ آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ آج بھی ہونا چاہیے یہ حدیث ان نام حدیث لولاک ان ایک حصہ پڑھیا ویندے باقی دو حصے نہیں پڑھے ویندے میں تو کو باقی دو حصے بھی سنانا چاہوں پہلا حصہ یاد رکھے سو
دیکھ سو میرے پاس سے لولا کا لما خلقت الافلاق، میرا حبیب تو نہ ہونا میں کائنات نہ بڑھاوا. توجہ دوسرا حصہ اللہ فرمائے لولا علی لما خلقت کا، میرا حبیب اگر علی نہ ہونا میں تیکو نہ بڑھاوا. اے دو حصے ہو گئے. تیجا حصہ بڑا قیمتی ہے. پہلا حصہ لولا کا لما خلقت الافلاق، میرا حبیب تو نہ ہونا میں کائنات نہ بڑھاوا. لولا علی لما خلقت کا، علی نہ ہو گیا تیکو نہ بڑھاوا. تیجا جملہ بڑا قیمتی، اللہ فرمائے لولا فاطمہ تھا لما خلقتکما، اے علی اے مصطفیٰ اگر کائنات جو فاطمہ دا وجود نہ ہوندا، نہ علی تیکو بناوا نہ محمد مصطفیٰ تیکو. پھر اللہ نے ایک عجیب جملہ ہے کہ میرے دوستو آل محمد دی عظمت دا پڑھے. یہ پھر مولا کائنات کے بارے بھی اگلے دن میرے دوست بلند شریف میلاد پڑھ گئے. پچھلے سال میں پڑھیا اور میں ان کی تائید کرنا چاہنا کہ جدن دا پیغمبر اکرم دا نور ہے اس زمانے دا علی دا نور. پاک پیغمبر دی حدیث ہے یا علی انت و انا من نور واحد، علی تو تے میں، بولو تو تے میں ایک نور جکیں فرمائے پیغمبر اکرم یا علی انت و انا من نور واحد. پھر اللہ نے دوسرے مقام تے مولا علی کے نور کو خلق فرمایا. پھر جناب سیدہ زہرا دے نور کو خلق فرمایا. پھر امام حسن مجتبیٰ دے نور کو خلق فرمایا. پھر امام حسین علیہ السلام دے نور کو خلق فرمایا. اللہ نے یہ 5 نور خلق فرمائے. انہا انوار کی خلقت تو 4 لاکھ سال بعد تھکے بیٹھے ہو. انہا انوار دی خلقت تو 4 لاکھ سال بعد اللہ نے پانی تے مٹی ملا کے آدم دا بوتا بڑھایا. پہلے آدم دا بوتا بڑھایا، انہیں جو روح پا رہی تھی، جنہا روح آگئی آدم دیکھن دے قابل تھی گیا، آدم سنن دے قابل تھی گیا، آدم سمجھن دے قابل تھی گیا. آدم کو اپنے آپ تے فخر تھیا کیا؟ آدم سمجھا جو میں اول مخلوق ہاں، سب تو پہلے اللہ میں کو بڑھائے. فخریہ انداز حضرت آدم آکھا میرے اللہ اتنا تنسا حال خلقت من قبلی احدا من تین، کیا میرے تو پہلے بھی کوئی مٹی تو مخلوق بڑھائی ہے؟ اللہ فرمایا آدم تیرے تو پہلے مٹی تو مخلوق نہیں بڑھائی، مخلوق بڑھائی ضرور ہے، مٹی تو نہیں بڑھائی، اپنی عظمت دے نور تو بڑھائی ہے. ایک سلوات پڑھو بآواز بلند سارے حضرات. آدم مخلوق ضرور بڑھائی ہے، اپنی عظمت دے نور تو بڑھائی ہے. ذرا توجہ کرنا، آدم دا سارا فخر مک گیا. آدم آکے میرا اللہ اچھا میرے تو پہلے نور، اللہ فرمائے ایک نہیں 5 نور ہے. آدم آکے میرا اللہ ذرا انہاں دی زیارت تے کرا. کیا کہ آدم سارے بولو کیا کہ آدم میرا اللہ انہاں دی زیارت کا. اللہ فرمائے وقت میرے عرش دے سجے پاسے دیکھ رآ 5 انوار، فرائد السمتین اہل سنت دی کتاب ہے. رآ 5 انوار، ایک نہیں 5 نور ہیں. حالت کیا ہے؟ رکان و سجدہ، کہیں ملے رکوع کریں دیں کہیں ملے سجدہ کریں. یہ جڑے 5 انوار ہیں. اچھا ایک گال بھی جو سامنے جڑے جوان بیٹھے ہو تو واسطے خاص طور پہ یہ جیڑی دنیا ایسا ایسے نا ایک وعدن عالم تکلیف، وہ جیڑی دنیا ہے ان کو وعدن عالم انوار. چلو یہ چاہتا اتھا نمازاں واجب کوئی نہ، اتھا روزے واجب نہیں، اتھا واجب ہے نا. یہ عالم تکلیف، نماز پڑھنی پوسی، روزہ رکھنے، جے استطاعت تحج کرنے، یہ عالم تکلیف ہے. وہ عالم انوار، بولو او عالم انوار، اے عالم تکلیف. میں جڑی روایت پڑھی ہے حضرت آدم بیٹا 5 نور ہیں، رکوع تے سجدہ پہ کریں دیں. نور ایک نہیں، دیکھ سو میرے پاس ہے نور ایک نہیں کتنے نا 5 نور ہیں. انہاں کیا مطلب ہے؟ رکوع تے سجدہ پہ کریں دیں. انہاں اتھا بھی رکوع تے سجدہ نہیں چھوڑیا جتھا واجب نہیں.
تے منن والا اتھا چھوڑ دے جتھا واجب ہے یا رسول اللہ یا انہاں رکوع تے سجدہ اتھا بھی نہیں چھوڑے جتھا واجب تے منن والا اتھا چھوڑے جتھا واجب ہے میرے دوستو وہ پھر آدم ڈٹھا نہ ڈہتا رہ گیا روایت پتہ نہیں کتنا عرصہ ڈہتا رہ گیا دیکھتے آدھے آدم آتے میرا اللہ انہاں دا تعارف تے کرا پتہ اللہ نے پنجتن دی عظمت دا پہلا قصیدہ پڑھے اگر آنکھو تو وہ قصیدہ میں سناؤں بات نہ آکھا جو مولوی کو قصیدہ نہیں آگا آدھے نہ بندے جو جناب جشن ہے تو کوئی ذاکر سنو ہے جی مولوی قصیدہ نہیں بس سناوا قصیدہ سارے دا ارادہ ہے نعرہ قصیدہ اللہ سناؤنا والا دلے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ جنہیں کچھ بندے نہیں ذکر میں بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حضور کی آمد رسول کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد دلدار کی آمد دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری تو جو میرے پاس ہے قصیدہ سناوا سارے دا ارادہ ہے لیکن ایک خیال کرائے جڑا قصیدہ میں سناونے نا یہ انڈین گانے دی طرز سے کہنا ہو وہ جو ہے ان دی وجہ دے سمجھا چلو آدھ گال میں کرنا آدھ تسا مکمل کر سو انڈین گانے دی طرز تے قصیدہ پڑھن واسطے پہلے میرے خیال میں اوکھا جملہ تو نہیں آ گیا انڈین گانے دی طرز تے قصیدہ پڑھن واسطے پہلے گانا سننا پوسی یہ ہے نا اچھا ایک دفعہ سننا طرز یاد تھی نہیں انہا مطلب ہے بار بار گانا سننا پوسی نا بار بار گانا سننا کا مطلب ہے بار بار علی دا دل دکھامنا پوسی جنہ دل دکھایا وندے انہیں قصیدے نہیں پڑے بھرے ممبر تے پیادہ یاد رکھنا گانے دی طرز تے قصیدہ پڑھنا بھی جائز نہیں سننا بھی جائز اس واسطے کہ آل محمد ذکر دی اتنی توہین نہ کر انہیں دا ذکر تو انڈین گانے دی طرز سے کرے آل محمد دی ہے عظمت ہوئے بیان کر جی میں اللہ کیتی ہے جی میں مصطفیٰ بیان تو سناما قصیدہ میں قصیدہ آج دے شہر دا لکھیا ہو یا نہیں آج دا شہر ہو سکتے پٹڑی تو لے ونے قصیدہ او سناما ذاکر بھی خود دے شاعر بھی خود دے میرے رب دے قصیدے آدم آکے میرا اللہ انہاں دا تعارف کر اللہ فرمائے آدم سن لولا ہم لما خلقت الارض ولا السماء ولا الفرش ولا العرش ولا الکرسی ولا اللہ ولا القلم آدم اگر نہ ہوندے میں زمین دا فرش نہ بچھاواں آسمان دی چھت نہ بناواں آخری جملہ تا بڑا عجیب تو سونا ہے اللہ پہ فرمائے دے آدم اگر اے نہ ہوندے میں رب نہ جنت بناواں ہاں نہ جہنم صلوات پڑھو باواز بلند سارے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد ہے میرے پاس توجہ اچھا ہون اگلا بڑا ایک قصیدہ ہے بہت سارا ایک مقام تے حضرت آدم آکے میرا اللہ انہاں دا بیعت تعارف کرا آدم آکے میرا اللہ انہاں دے نا تے دسا اللہ فرمائے دے وقت سون میں ہنے دے نا اپنے نام وچوں مشتق کر کے رکھے میں بڑی علمی گفتگو پہ کرنا اپنا مجمع اپنے گھر اللہ تو کو سلامت رکھے
آدم آکے میں اللہ انہاں دا تعارف کر اللہ فرمائے بس سن میں ہنے دے نا اپنے نام وچ مشتق کیتے ہیں کیویں اللہ فرمائے انا المحمود و ھذا محمد ہن تھکے بندے دا میں ضامن ہی نہیں ہاں اللہ فرمائے انا المحمود میرا نام ہے محمود اون دے وچوں نام کٹ کے پہلے نور دا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک سنت تھوڑے جہاں علماء کرام تشریف فرمائیں محمود دا معنی کیا ہے تے محمد دا معنی کیا ہے آیا لطف آوے سے محمود جیندی تعریف کیتی وجہ محمد جیندی بہت تعریف کیتی وجہ توجہ کرنا عربی گرامر دے مطابق محمود بھی اسم مفعول ہے محمد بھی اسم مفعول ہے ایک ثلاثی مجرد ہے ایک ثلاثی مزید فی ہے تو کوئی گال سمجھ نہیں انچا کا محمود جیندی تعریف کیتی وجہ محمد جیندی بولو جیندی بہت زیادہ تعریف کیتی وجہ اور ایک سوال کرے دے یہ جاگ دے ہو سوال اللہ تو میرے اللہ تعریف تا تیری ڈھیر ہے ایک تعریف کائنات سب تو زیادہ کی دی اس نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب کیا مطلب ساری تعریفاں سب تو کائنات سب تو زیادہ تعریف کہہ دیئے اللہ دی میرا اللہ تعریف تیری ڈھیر ہے عید مطابق تیرا نام ہویا محمد نور دا نام ہوئے محمود تعریف تیری ڈھیرے محمد امانے جیدی ڈھیر تعریف ہوئے تیرا نام محمد ہویا تیری تعریف ڈھیرے اللہ فرمائے سے تو کو مقام مصطفیٰ جو سمجھ نہیں آیا اللہ فرمائے دے او بندہ سن ساری کائنات رالتے جیدی تعریف کرے ان کو محمود آدن جیدی محمود تعریف کرے ان کو محمد آدن صلوات پڑھو بآواز بلند صاحب نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند سلام مقامت چاہیے آپ صاحب تو گھور گھور دے سکتے بسم اللہ تھکڑے لگے نا بسم اللہ اے جوانا دے بڑے تھکڑے لگے مکمل کرا پہلا تور انا المحمود و ھذا محمد دوجے نور دا تعارف انہیں ترے لفظ ہیں پہلا لفظ اللہ فرمائے دے انا الاعلی و ھذا علی دوجا لفظ انا العالی و ھذا علی تیجا لفظ انا علی و ھذا علی اللہ فرمائے دے میں بھی علی ہاں اے بھی علی ہے رب فرمائے دے میں بھی علی اے بھی علی لیکن فرق ہے وہ خالق علی اے مخلوق علی وہ صانع علی اے مصنوع علی او مسجود علی اے ساجد علی او معبود علی اے عابد علی اور حضرت آدم ڈٹھا نا دوجے نور دا طرف تریجا نور اللہ فرمائے دے انا فاطر السماوات وہذہ فاطمہ اللہ فرمائے دے میرا نام فاطر وچوں نام کٹ کے رکھے فاطمہ چوتھے نور دا طرف اللہ فرمائے دے انا المحسن وہذا الحسن اللہ فرمائے دے میرا نام محسن نام مشتق کر کے ای پہلے نور دا نام چوتھے دا نام رکھے حسن اللہ فرمائے دے انا قدیم الاحسان میرا نام احسان ہے وچ مشتق کر کے پنجویں نور دا نام رکھے حسین اور صلوات پڑھو پنجتر پاک دی ذات دے سارے صلی اللہ محمد بسم اللہ اللہ فرمائے دے انا المحمود و ھذا محمد انا اعلی و ھذا علی انا فاطر السماوات و ھذہ فاطمہ انا المحسن و ھذا الحسن انا قدیم الاحسان و ھذا حسین علیہ السلام جو کچھ میرے تو پہلے برادر سلیم رضا صاحب پڑھ گئے ان کو چھوڑ کے اگو تے جملہ پڑھنا چاہنا حضرت آدم نٹھا عرض کی تھی میرا اللہ انہا انوار دے نال میرا تعلق تے جوڑ دے اور نگاہ پیسے آنے بہت سے تو کو کہنے مل سے تو کو مل سی ثواب میں کو مل سکے پیسے پڑھنے والے کو جنہا پیسے دے نگاہ ہوں دا اجر
دنیا چ مل کے جڑا رات دے ہی ٹائم پہ کہ جشن بیٹھے سن دے ہو تاری شان کیا ہے، تاری عظمت کیا ہے، شیعہ سنی کٹھے ہو کے بیٹھے ہو، عظمت میرے سن دے ہو۔ ایک دفعہ پیغمبر اکرم اپنے اصحاب اکرام نال تشریف فرمائیں، اچانک پیغمبر فرمایا السلام علی اخوانی۔ وہ جتنے بندے کلمہ پڑھ دے ہو توجہ کرو، سویرے ہون موقع نہ ملے، سویرے نماز پڑھے، ایک سجدہ شکر ادا کریں، اللہ تینوں مصطفیٰ دا امتی بڑھائے۔ پیغمبر اکرم سلام کیتے السلام علی اخوانی، صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ساکوں پہ سلام کریں دے؟ ترجمہ کیا ہے؟ السلام علی اخوانی، پیغمبر فرماتے ہیں میرے بھراؤں تے میرا سلام، میرے بھائیوں تے میرا سلام ہے۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اساں؟ فرمایا نہیں تواڈے تے سلام نہیں ہے، تساں نیک ضرور ہو، فرمایا نہیں سلام تواڈے تے نہیں، یا رسول اللہ کہنے واسطے یا رسول اللہ اسا صحاب تواڈے سامنے بیٹھے، تواڈے اکھی دے سامنے، ساکو سلام نہیں کہیں کو پہ سلام کرنے ہو؟ فرمائیں تواڈے تے انہیں چ فرق ہے، میں انہوں کو سلام پہ کرنا جنہ 1400 سال بعد آونے، یا رسول اللہ اسا بہتر ہے یا او بہتر ہے؟ فرمائیں تواڈے تے انہیں چ بڑا فرق ہے، تساں دیکھتے مننے انہیں بغیر نٹھے بن کی دے۔ فرمائیں انہیں دی عظمت ڈھیر ہے۔ انبیاء دعا منگ دین اے اللہ ساکو آخری نبی دو امتی بڑھاؤ۔ مسلمان کیڑا خوش نصیب ہے تو، میں صلوات پڑھو پیغمبر دی ذات تے سارے۔ آدم آکھے میرا اللہ میرا ہی نال تعلق جوڑے، اللہ فرمائے جڑے پہلے نور ہیں انہیں کو رکھے سن تیری پیشانی ہے۔ کھلن تے جشن سن چکے، اتھا بھی قبلہ صابری صاحب پڑھ چکے ہیں، جتھا مکینے میں تو شروع کرنا چاہنا، وہ جڑا نور آیا ہا ہاشم دی پیشانی، ہاشم دا بیٹا عبد المطلب۔ اور تھوڑا جہے تھی روکو جاتا دو لینا سنا میں چاہ تاریخ دیا، زمزم دا کھو سنے ہوئے حاجی ونجن پانی ضرور رہنے میں، یہ حضرت اسماعیل تو کچھ عرصے بعد جنگ تھی، لڑائی تھی، یہ کھو بند تھی گیا۔ اچھا حضرت عبد المطلب سردار ہن قریش دے، بھئی دیکھ سو میرے پاس ہے لازم حسین توجہ ہے، یہ سردار ہے، یہ گالی تو کہیں نہ نسی حسین عبد المطلب، یہ سردار ہے، یہ خانہ کعبہ نال دی دیوار نہیں، یہ کو حتیم آدھے اتھا سن دیں، یہ آب زمزم دا کھو بند ہے، عالم خواب حاطف غیبی دی آوازیں اٹھی، یہ کھو کھٹ اٹھے، حیران تھی کہ پتہ نہیں کہیں آواز دیتی ہے، کیڑا کھو نہیں سمجھ سکے، دوسری رات وقت خواب بیٹھا، اٹھی کھو کھٹ، تیسری رات وقت خواب بیٹھا، عرض کی تھی کیڑا کھو؟ فرمایا وہ جڑا ابراہیم تے اسماعیل بنا، وہ جڑا آب زمزم دا کنواں بند تھی گیا کھو کھٹ۔ خواب پوچھا کیا پتہ کتھا ہے؟ خواب بشارت ہوئی مقام ابراہیم دے پچھوں دیکھی سنہری ٹنگا والا جتھا کاؤں بیٹھا ہوا ہے، سمجھ ونجے بھی اتھے ہی کھو ہے۔ اٹھے دین تھیا اپنی قوم کو سجیا، ایک پتر ہاں حارث، ذرا ہی گال کو سنا ہے کیا ناس حارث، پوتر کو سجیا، قوم کو سجیا، وہ جڑے مشرک ہن قریش آئے آکھیں میں کو بشارت یہ تھے کھو، انہیں کے بڑھڑا تھی گئے، پتہ نہیں کیڑا کھو تے کہیں کھٹنے، پر میں نہیں میں کو بشارت ہے اتھے ہی کھو ہے، انہیں کہنے نہ ساتھ نہیں کوئی مدد نہیں کر سکتے، پوتر کو سجیا حارث کو، پوتر تو مدد کر سکتے، وہ کرے سا آکھیں آج لو اٹھا سامنے کام بیٹھا، اتھے ہی خدائی شروع کی تھی، کچھ کھو کھٹیا، پیو پوتر پسینے شرابور، اچانک تلو بدبو نکلی، وہ حارث بھی باہر نکل آیا، وہ کہ ابا ہی تو اگے اگوتے میرے کو برداشت ہے، کوئی چھوڑ کے ٹور گیا، کلہ عبد المطلب کھو کٹے میں پہ پریشان تھے، کھو تو باہر ہے، غلاف کعبہ کو پکڑے، میرا اللہ میری اولاد کہنی ہے، ایک پوترے میری اج اولاد ہویا میری مدد کرے نا، میرا اللہ اگر تمہیں کو 10 پوتر دے وے منت منے نا، اگر 10 پوتر دے وے ایک تیری راہ قربان کرے،
اے منت من کے دوبارہ کھوئے چے کھٹائی شروع کی تھی، بدبو مگی خوشبو پیدا ہوئی۔ اتھے حضرت عبد المطلب دی اکھ لگی، عالم خواب وچ اللہ نے بشارت دیتی کہ تھوڑی دیر تو بعد تو خوبیاں کھٹے سے اتھا دو ہرن سونے دے نکل سن، 13 تلواراں ہو سن، 12 تلواراں 12 محمد کو دے میں، 13ویں غیب تھی وی سی جنا آخری محمد دا ظہور ہو سی اوہ والے تلوار ہو۔ یہ بہت ساری تفصیلات چھوڑے نہ پیاں میرے دوست، یہ اٹھے جاگے خوشبو آئی، ہرن نکلے سونے دے، او جڑے جنہیں رکھتے پور دیتا ہا، او جڑے چھوڑ گیا مکہ، او تلواراں کڑیاں باہر آگے، پانی جاری تھی گیا، ہون او قریش کٹے دیوں نہ کہ پانی سادہ بھی حصہ ہے، پھر میں ہوں والا تو مذاق کرے دے آوے۔ بارہ ساری کہانی چھوڑا میرے دوستو، اے حضرت عبد المطلب دی محنت کی وجہ تو دوبارہ اے آب زمزم کا کھو جاری تھی گیا، پانی جاری تھی گیا، وقت اللہ دہ پتر دیتے ہیں۔ آخری 2 پترے دے نام، ایک دا نام ہے عبداللہ، ایک دا نام ہے ابو طالب۔ عبداللہ کوئی ایڈا سونا ہا، دورو دورو لوگ آنے آنے منت کریں دے ہن عبد المطلب دی اپنے پتر دی زیارت تے کرا، کوئی ایڈا سونا ہا جناب عبداللہ۔ ایڈا پتر تھی گئے ہیں جڑے عبد المطلب کلہ بیٹھے، وصیت او منت یاد ہے اس جو میں اللہ دی بارگاہ چاکے اڈا پتر دے میں تے ہک قربان کرے سا، وہ منت یاد ہے اڈا پترے کو کٹھا کیتا تے فرمایا بھی میں اللہ نال کیتی منت ڈا تھی گئے ایک راہ خدا جو میں قربان کرنے جی میں ابراہیم اسماعیل کو قربان فرمایا آج ونیو ماما کو آکھو آپ تو کو نوے لباس پاویں، سارے دی ایک مان آئی، فرمایا نوے لباس پاویں، خوشبو لو سویرے تیار تھی تے ہو تو آج جو میں ایک خانہ کعبہ دے نال قربان کرنے، میں منت پوری کرنی ہے، میں ذبح کرنا ہے۔ ڈاہ دے ڈاہ پتر اگلے دن تیاری کر کے نوے لباس پا کے، دین تیرے تک تے میرے تک سوکھا نہیں پہنچا، اے لباس پا کے آگے ہن ڈاہ پترن کہ کو قربان کیتا ونجے، کئی بندے آکھا قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی تھی قرآن حضرت عبداللہ دینا، کتنے بندے سمجھے ہو، قرآن کہنے نہ لکھتا حضرت عبداللہ دینا، حضرت عبداللہ بھج گیا کو آگے بابا میں کو قربان کرو۔ عبد المطلب خنجر چایا، مکہ دی سرزمین تے لرزہ تاری، عورتاں نے چیخ پکار بلند تھی، پالیں دی رومن دی آواز بلند تھی، ہر خاتون ہر مرد کٹھا تھی گیا۔ حضرت عبد المطلب فرمایا نہیں میں اپنی منت پوری کرے سا، کئی بندے کہ منت کریں دے اپنے پتر کو قربان نہ کر، روایت رسینی ابو طالب بھج بھجتے اندھا، ابو طالب بھج بھجتے اندھا آدھا بابا عبداللہ کو بچاؤ میں کو قربان کرو۔ عبد المطلب فرمانی جینے نہ قرآن نکتے قربان بھی ہو، اور حضرت عبداللہ کو تیار کیتا، خنجر چایا، خانہ کعبہ دے قریب آئے، خنجر چلاون دا ارادہ کیتا، مکہ چیخ و پکار بلند ہوئی، انہاں کے عبد المطلب منت کرے دے ایک طریقہ ہے کیرا، انہاں کے ایک پاسے ڈا اٹھ بے پاسے عبداللہ قرہ کرو، اگر ڈا اٹھ دے نا تے آونے قرہ تا ڈا اٹھ قربان چکرے، عبداللہ کو جب بچے جب عبداللہ دے نا آوے تا بسم اللہ عبداللہ کو قربان کر چھوڑے، قرہ اندازی ہوئی قرہ حضرت عبداللہ دے نا، فرمایا پہ ہون تا گال پکی دی گیا ہون تا قربان کرا، وقت لوگے مجبور کیتا وی اٹھتے عبداللہ وقت قرہ عبداللہ دے نا، 3 اٹھتے عبداللہ وقت قرہ عبداللہ دے نا، 40 50 60 70 80 90 جدا 90 اٹھتے عبداللہ قرہ اندازی ہی قرہ وقت حضرت عبداللہ دینا، ہون حضرت عبد المطلب خنجر چایا اور جناب عبداللہ کو فرمایا بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ گفتگو تھی جڑی ابراہیم اسماعیل نال کیتی ہے، جڑے تاریخ سننا چاہتے ہو، ہم بیٹا زبردستی نہیں، جیڑا جواب اسماعیل دیتا ہا بابا تو اپنی منت پوری کر انشاءاللہ میں کو صبر کران والے چوپے سے، حضرت عبداللہ کو لٹا دیتا، خنجر ہاتھے پایا بھی ذبح کرا قربان کرا،
وقت چیخو پکار بلند ہوئی، ماما نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت عبد المطلب دی بارگاہ پیش کیتے، سارے بچے قربان کرو، کوئی عبداللہ کو ہی جڑ دے نہ ہدائے، سب تو سونا ہاں عبداللہ، سب تو سونا عبداللہ۔ ہر بندے آکے نہیں عبداللہ کو بچاؤ اسا قربان فرمائے نہیں، قرآن جو ہندنا ہے وقت منت تھیاں بہت تفصیلیں چھوڑے نہ پیاں، وقت آخری بندے آکے آخری منت آخری گزارش ہی تو بعد اسا کچھ کہنا اکسو ہون کرو، ایک پاسے 100 اٹھ بے پاسے عبداللہ، اگر ہون عبداللہ دیواری آئی تو اسا وقت کوئی اعتراض ہون جگہ ایک پاسے 100 اٹھ آگے بے پاسے عبداللہ، انہیں قراندازی ہے قرآن نکلا 100 اٹھے دینا، کیونکہ تو انہیں دل خوش تھی کہ نا 100 اٹھے دینا تے قرآن آیا۔ اچھا عبد المطلب پتہ نہیں لوگ کیوں پیغمبر اکرم اور مولا کائنات دے آبا و اجداد دی ایمان دی باس کریں، جو مومن ہن یا نہیں ذرا سوچتے سی کیا ایمان ہے حضرت عبد المطلب دا۔ فرمایا عبداللہ دینا قرآن 9 دفعہ 100 اٹھے تھے، ایک دفعہ چھوڑ میں فرمایا دوبارہ قرآن کیسا، دوبارہ قرآن کیتا وقت 100 اٹھ، وقت قرآن کیتا وقت 100 جنا تیجی دفعہ قرآن ہاتھ سے غیبی دی آواز دی اے عبد المطلب جی میں ابراہیم خواب سچا کر دکھایا تے بھی خواب سچا کر۔ اس واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام دا بھی فرمانے انا ابن الذبیحتین، فرمانے میں 2 ذبیح اللہ دا بیٹا، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل، ایک ذبیح اللہ حضرت محمد مصطفیٰ دا بابا حضرت عبداللہ۔ اور میرے دوستو آؤ ذرا جملہ سننا، اے عبد المطلب دے آخری 2 پتر ابو طالب دے بولو عبداللہ جو رسالت دا نور، ابو طالب جو امامت تے ولایت دا نور، اتھا تک تو سن چکے ہو۔ عبد المطلب دی پیشانی نور دے 2 حصے تھی گئے، ایک حصہ آیا عبداللہ دی پیشانی، عبداللہ دی پیشانی تو منتقل تھیا جناب محمد مصطفیٰ دی پیشانی، اللہ نے مصطفیٰ نو بیٹی دیتی نام رکھیا فاطمہ زہرا، جناب سیدہ زہرا دی پیشانی انہوں عبداللہ ابو طالب دی پیشانی، ابو طالب تو بعد علی دی پیشانی۔ اور میں ذرا دس رہا ہے جیڑا نور عبد المطلب دی پیشانی نور حصے تھی کیا اتھا وقت رلیا کتھا ہے، وہ اسے تقسیم تھے نا، عبد المطلب دی پیشانی جو ایک عبداللہ ایک ابو طالب تو علی دی پیشانی، عبداللہ تو مصطفیٰ دی پیشانی، مصطفیٰ تو سیدہ دی پیشانی۔ اور کتھا نور ملن، میں سورہ رحمان پڑھنا مان کے آپ نے مکتب دی تفسیر پڑھے، سورہ رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان، کیا مطلب اللہ پیا فرمائیں گے نا 2 سمندر آپا سے ملوے دے، 6واں لال ولایتہ فرمائیں دے دنیا والے اللہ پیا دے سورہ رحمان جنہیں 2 سمندر مل دے، فرمائیں دے پانی دے سمندر نہیں، مولا کیڑی شہد سمندر ہے، فرمائیں دے ایک عصمت دے سمندر ہے، ایک طہارت دے سمندر ہے، اللہ پیا دے جنہیں عصمت دے طہارت دے سمندر آپا سے ملوے جنہیں ہوندہ کیا ہے، یا خروجو منہم اللؤلؤ والمرجان، کوئی حسن بڑھتا ہے کوئی حسین، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، بسم اللہ جی، کوئی حسن بڑھ دے کوئی حسین بڑھ دے۔ اے مصطفیٰ آپ نے یہ آیت پڑھی ان دے 3 جملے 3 دا میں ترجمہ کرنا، توجہ ہے، فرمایا کہ آیت نازل تھی، ایک بندے سوال کیتا، بس میری گفتگو ختم، یا رسول اللہ ذرا اپنے دین دا تعارف تے کرو، جو ختم ہو گئی گفتگو، کیا سوال کیتے کافر مشرک، یا رسول اللہ اپنے دین دا تعارف کرو، اللہ دے حبیب نے ہن دے سوال دے جواب سورہ الانعام دی 3 ایتاں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے نہیں پڑھدا ایک لفظ، قل میرا حبیب نے کہا تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، میں دین دی پہلی گال ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہیں کو اندر شریک نہ کرو، پوتر دیون والا اللہ، دھی دیون والا اللہ، قرآن دی آیت ہے اللہ فرمائے میری مرضی جے کو پوتر دیون،
میری مرضی جے کو دھیاں دیواں، میری مرضی جے کو لوہیں دیواں، میری مرضی جے کو محروم رکھاں۔ اور یاد رکھے میرے دوست، یہ پتر پیر نہیں دیتا، مزاج کے خلاف جو گال آ گئی رجے پھر پیر ماشاءاللہ ساری جہالت جناب کوٹھیاں بڑھ گئے، انہوں نے گڈیاں تے کاریں، قرآن سنن واسطے دل نہیں آتا، پیر دی گل سنن دل۔ پیر آدھے پتر میں نے نہ قرآن آدھے قرآن چلا فرمائے میں نے نہ سچا کون ہے، جرات ہی کو جا کھڑ دی بھئی قرآن دی آیت ہے، قرآن دی آیت اللہ فرمائے پتر میں نے نہ دھیری ایسا کہیں کہ کہہ کرو گنڈو پیر دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تشرکو بہی شیعہ کہیں کو اللہ دا شریک وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جب تک میری نیاز ہوئے تو لگا ٹھیرا دینے میں پڑھتا رہا تھا جناب گھنٹہ لگے گا ٹھیک ہے صلوات پڑھو۔ اے ہیوا سے گال کیتی ہم جڑا تساں میں گال کریں نا مسکرات ہوندے ہو کھل پوندے ہو، پیغمبر اکرم فرمانے یہ بھی صدقہ ہو۔ میں اگر کوئی تساں گال کرو مومن کھل پومن فرمایا یہ تمہاری طرف صدقہ ہو۔ مولا کائنات فرمانے من اسر مومنا فقد اسرنی، فرمانے جڑا گال کر کے کئی مومن کو خوش کرے سمجھے میں علی کو خوش۔ تیجی گال فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت خوف کی وجہ تو اولاد قتل نہ کر۔ اللہ فرمائے تیرا رازق بھی میں ہاں، تیری اولاد دا رازق بھی۔ مولا کائنات فرمائے رزق کے بارے پریشان نہ تھی، اللہ تے کو خلق بعد کیتے تیرے رزق دا بندوبست۔ اور آخری گل مولا کائنات فرمائے جڑے پکھی نہیں پکھی انہیں تو سکھ، رزق انہیں تو سکھ، سویرے اٹھ دیں جتھا روزی مل ونجے لہ پاؤں، جرا پیٹ بھریج ونجے نا گھر واسطے چاہیے نہیں، پیٹ بھریج کے چپ کر کے اٹھی پاؤں چاہیے نہیں، کیا سوچے نا جڑا رازق اللہ اج کل بھی ہوا۔ سلطان باہو دا آخری پنجابی دا شیر توجہ کرنا جے میرا پیغام ہے تو آنے تک۔ سلطان باہو دے اسمانہ تے اڑ دے پنچھی ویکھ تسے کی کر دے، پنچھی کے کو دے پرندے اسمانہ تے اڑ دے پنچھی ویکھ تسے کی کر دے نے، نہ وہ کر دے رزق ذخیرہ نہ وہ بھکھے مردے۔ سلطان باہو دے کدی کسے نے پنکھ پکھیرو پرندے کدی کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکھے مردے۔ رازق اللہ کو رازق من، حلال کھا حرام تو بچ۔ محنت مزدوری کرنے والے زیادہ دوست بیٹھے ہو، پیغمبر اکرم فرمائے نا میرا دل چاہتے مزدور دے ہتھے تے بوسا گئے، لیکن مزدور بربادی کر چھوڑنے جنہ حلال حرام چرلا، جنہ بندہ حرام خور ہوئے ان کو نبی دا امتی اکھاون دا حق حاصل نہیں۔ اپنا ایمان بڑھاؤ، اپنا دین بڑھاؤ، خدا تے یقین کرو، خدا رازق بھی ہے، خدا خالق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے، بہت سارا تھوڑا ٹائم کی دے سے اللہ تعالیٰ دی ذاتی جشن کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دعا واسطہ میرے اللہ میں بہت بڑا ایک میں کو دلی سکون ملے، 12 ربیع الاول کو سب کلن شریف کے سے انہیں بڑے سونے انداز سے سارے استقبال کیتے اور ایک شیعہ سنی اتحاد ایک خوبصورت منظر ہے۔ اللہ کرے کہ مصطفیٰ کی سیرت اسا سارے کو سمجھا بنا۔ میں کلن شریف کی میلاد کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں، ڈاکٹر سجاد صاحب ہو گئے، خواجہ سرفراز صاحب، جتنے بھی انہوں نے شکریہ ادا کرنا کہ انہیں مہربانی فرمائی، سارے میلاد بھی وہ تشریف گئے ہیں، اللہ انہیں دی زندگیاں دراز فرماوے۔ مولانا ہاشم رضا صاحب کی بڑی محنت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دی محنت کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔